شب قدر کوئی عام رات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اگر کسی خوش نصیب کو اس رات نصیب ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں اس نے 1000 سال تک عبادت کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور اخیر عشرے میں بھی آپ طاق راتیں چن لیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، 5 راتیں آپ چن لیں۔ اخیر 10 دنوں میں آپ 5 راتیں چن لیں۔ اگر ان 5 راتوں میں ہم عبادت کر کے شب قدر کو تلاش کر لیں اور شب قدر مل جائے، ظاہر بات ہے اگر کسی نے ان 5 راتوں میں عبادت کر لی، عبادت کیا ہے؟ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا ایک گروہ لے کر نکلتے ہیں، اور جو شخص اس رات بیٹھا ہو، یعنی عبادت کے لیے بیٹھا ہو یا وہ عبادت کی نیت سے لیٹا ہو، تو فرمایا رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آ کر اس شاغل اور ذاکر، یعنی جو ذکر کرنے والا ہو یا جو عبادت میں مشغول ہو، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے وہ بندے جو میری تسبیح کر رہے تھے، میری تحمید بیان کر رہے تھے، تو فرمایا آج میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ شب قدر کے لیے خاص عمل جو سب سے بہترین عمل ہے وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم رہنا۔ قرآن پاک کی آیات ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا جو تمہیں مصیبت پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تم جس مصیبت میں بھی گرفتار ہو تو وہ تمہارے اوپر تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ مصیبت آئی ہے۔ تو سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے شب قدر کا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اے میرے مولا، جن میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر گرفت ہے آپ کی، میں جن موذی مرض میں مبتلا ہوں، کسی بھی معاملے میں یا اللہ میں مبتلا ہوں، یا اللہ میں ان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں گے۔ اور سب سے بہترین عمل تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کوشش کریں ان طاق راتوں میں 4 نوافل پڑھیں آپ۔ ویسے تو جتنی نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن خاص 4 نوافل آپ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کلمے کا ورد کریں 100 مرتبہ۔ اگر آپ رات کو عبادت میں ویسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کوشش کر لیں 1000 مرتبہ پڑھ لیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد بس اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگنا شروع ہو جائیں جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں سے دودھ مانگتا ہے اور ماں دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ ایسے آوازاری کریں، یہ سمجھ لیں کہ میں سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، بس میں نے آج اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، آج کے دن میں نے اپنے گناہ اللہ تعالیٰ سے بخشوانے ہیں۔ جب آپ کے دل میں یہ بات ہوگی، یہ امید ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائیں گے۔ 4 رکعت نماز جو ہے نا نوافل پڑھ لیں، اور اس کے بعد ویسے بھی آپ عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھ لیں۔ اگر ایسے بھی نہیں ہے، اگر آپ عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ درود پاک کی ایک تسبیح پوری پڑھ لیں، یعنی 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اول، اور اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھ لیں 1000 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، روئیں۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو آپ
مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور پھر طاق راتوں میں اگر شب قدر مل جائے تو سمجھنے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. تو خدا را اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر تو ان راتوں میں کوشش کریں کہ کوئی لغویات، کوئی فضول کاموں میں نہ لگ جائیں، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں. ایک مرتبہ اگر کسی کو شب قدر مل جاتی ہے تو 1000 سال عبادت کرنے کا اس کو ثواب ہوگا. 2 شب قدر مل جائیں، 3 شب قدر مل جائیں تو اس لیے کوشش کریں، خود بھی تلاش کریں شب قدر کو، اور اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنی بچیاں، اپنی وائف، اپنے بہن، اپنے بھائی، سب کو اس چیز پر لگا دیں. اگر سب اس عمل پر لگ گئے، اگر گھر والوں میں سے کسی نے بھی پا لی تو وہ گھر کتنا خوش نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس گھر پر کتنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائیں گے. تو خصوصی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا. جہاں آپ اپنے لیے دعا مانگیں تو مجھے ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے بابرکت دن خشوع و خضوع سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.